فمن رغب عن سنتی فلیس منی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مبارکبادیاں تو جب سے پروگرام کی آپ نے تیاری شروع کی تھی تبھی سے مل رہی، اور آج یقیناً ہمیں اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آج کی اس محفل میں دولہا بنے ہوئے ہیں۔ یہ ساری شان و شوکت آج انہی کی بدولت ہے۔ یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا کام، محدث اعظم مشن کا جو مقصد ہے قوم کی خدمت، اور قوم کی خدمت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے۔ بڑی بڑی شادیوں میں بھی یہ رونق نہیں نظر آتی، یہ نور، یہ کرم کی بارش، یہ اللہ کی طرف سے خاص فیضان بڑے بڑے سماروہ میں نظر نہیں آتا جو آج یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے نام سے یہ مشن ہے، میں ان کے ہی ایک کلام سے کچھ باتیں شروع کروں گا۔ کہ فرماتے ہیں، اے ہجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے، میں تارے گنتا رہتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے۔ اے ہنسنے والوں خوب ہنسو لیکن تم مجھ کو رونے دو، میں نامہ سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فرد گناہ کو دھوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں دو شعر بڑے کام کے ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں، سونے والو جاگو جاگو اس نیند کی دنیا سے بھاگو، سونے والو جاگو جاگو اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے۔ اسی طرح بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرماتے ہیں آج ہمیں اچھا کام کیوں کرنا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ سیکھیں۔ اسی لیے محدث اعظم نے فرمایا کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ بوتی ہے۔ کھیت آپ کے سامنے ہیں، آپ جو چاہیں اس میں بوئیں۔ آپ اچھی سوچ کے مالک ہیں، اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بھی اچھائیاں جاری رہیں گی۔ آج آپ نے سماج کے ساتھ کچھ برا کیا، اپنے بچوں گھر والوں کی صحیح تربیت پرورش نہیں کی، تو اس کا انجام بھی آگے چل کے غلط آئے گا۔ میرے دوستو، ہم آئے ہیں یہاں پر دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، تو ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہماری یہ زندگی کامیاب ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم اس سنسار میں ایک یاتری کی طرح ہو، ایک مسافر کی طرح ہو، اور ایک مسافر جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتا، اپنے فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ جاتا، تب تک اس مسافر کو اندر بے چینی نظر آتی، سکون نظر نہیں آتا، اسے انتظار رہتا ہے اپنی منزل کا، اپنے گھر کا جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی بھی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے آخری وقت تک، جب آخری سانس ہم لیں گے، جب قبر میں لوگ ہمیں لے جا رہے ہوں گے، تو یہ پیدائش سے لے کے موت تک ہماری زندگی سفر کی زندگی۔
ایک مسافر بے پرواہ ہو کر نہیں سفر کرتا کہ اس کا سامان کہیں پڑا ہوا ہے، پیسے کہیں پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کہیں پڑی ہوں اور وہ کہیں ہوں. نہیں، جہاں رہتا ہے ضرورت کی ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. منزل تک اسے پہنچنا ہے کامیابی کے ساتھ. وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنے گھر پہنچے تو ہاتھ میرا ٹوٹا ہو، پیر ٹوٹا ہو، زخمی ہوں. نہیں، وہ یہی چاہے گا کہ سکون کے ساتھ ہم اپنی منزل تک پہنچے. تو میرے دوستو، اسلام نے جو سندیش دیا ہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اگر ہم اس کو فالو کریں اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد بے پناہ خوشی حاصل ہوگی. نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اس موقع پر پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، فمن رغب عن سنتی، اور جو میری سنت سے ہٹ گیا فلیس منی، وہ میرا نہیں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں پروفٹ محمد کا، لیکن اگر آپ کو محمد والا بننا ہے، رسول والا بننا ہے، تو آپ کو رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا. دنیا کچھ بھی کرے، کچھ بھی کہے، ہم مسلمان ہیں. ہم نے جس رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اسی کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنائیں گے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں اور 1400 سال سے ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ محمد عربی نے آج تک ایسا کوئی سندیش نہیں دیا ہے جس سے دنیا کے کسی انسان کا نقصان ہو. صرف بات انسانوں کی نہیں، ہمیں پشو پکشیوں تک کی سیوا کی بات محمد مصطفیٰ نے کی. یہ وہ نبی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جہنم میں جائے گی، نیکیاں کرتی تھی وہ عورت، لیکن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا صرف ایک بلی کی وجہ سے. ایک بلی کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بلی کو قید کر لیا تھا، اسے آزاد بھی نہیں کیا اور اسے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا. اگر بند کیا تھا تو وقت پر اسے کھانا پانی دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس عورت سے، اور یہ عورت اس جانور پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے. تو میرے دوستو، جو اسلام جانوروں کا اتنا خیال کرتا ہو، وہ اسلام انسانوں کے حقوق کی بات کیوں نہ کرے گا؟ وہ انسان عورتوں کے حقوق کی بات کیوں نہ کرے گا؟ وہ اسلام مہیلاؤں کے ادھیکاروں کی بات کیوں نہ کرے گا؟ نہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا والے کہ اسلام نے جو بھی سسٹم نکاح اور طلاق کا بنایا، اس میں مرد کی بھی بھلائی ہے، عورتوں کی بھی بھلائی ہے. بس ہمیں کرنا وہی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. رسول نے فرما دیا نکاح میرا طریقہ ہے، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، اور جو میرے طریقے سے ہٹ گیا، میرے طریقے سے دور ہو گیا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے. تو اگر ہم اور آپ پوری طرح سے محمد والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی آج کچھ چیزوں کو سن کے آپ کو کبھی تکلیف ہوتی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون ہمیں دیا ہے، اس قانون میں کچھ پابندی لگانے کی بات ہوتی ہے. اصل میں اس قانون کو پہلے آپ سمجھیے، تب دنیا والے سمجھیں گے. یہ آپ کی کمزوری ہے دوستو. آج اگر کسی کو اسلام کا، شریعت کا کوئی قانون سمجھ میں نہیں آتا تو اس لیے کیونکہ وہ آپ کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کاموں کو اسلام کا کام سمجھتے. اپنے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے، پریورتن لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، وہ محمد مصطفیٰ جب جوان ہوئے تو اس وقت اس سنسار میں ایک
ملک جسے ہم بھارت کہتے ہیں، وہاں اگر کسی کے پتی کا دیہانت ہو جائے تو اسے بھی چتا میں جلا دیا جاتا، اور یہ پرتھا پتہ نہیں کہاں تک بڑھتی چلی جاتی، مگر شانتی کے دوت محمد مصطفیٰ نے 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح کیا۔ وہ مسلمانوں کے کنگ بادشاہ، اس دھرتی کا سب سے سندر ویکتتو، سب سے خوبصورت انسان جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے آگے چاند کی چاندنی بیکار، جس کی چہرے کی چمک کے آگے سورج کی روشنی بیکار، وہ محمد مصطفیٰ جب اس دھرتی پہ کسی حصے میں بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، عرب کی دھرتی سے بھارت کے لیے یہ پیغام دیا محمد نے کہ میں پہلا نکاح کروں گا، 25 سال کی عمر میں کروں گا، اور 40 سال کی ایک ودوا سے کروں گا۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان ہے دوستو ایک ودوا سے نکاح کرنا، اور وہ بھی وہ ودوا جو 40 سال کی عمر ہو، اور کرنے والا 25 سال کا جوان۔ اور جب تک ویسا نہیں کہ چلیے حضور نے تو کئی نکاح کیے کہ چلو ایک ودوا سے بھی کر لیا، نہیں، جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نبی اکرم نے کوئی دوسرا نکاح بھی نہیں کیا۔ میرے دوستو یہ کردار ہمارے پروفٹ کا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ودواؤں کی محبت پیدا ہو جائے، بیواؤں کی محبت پیدا ہو۔ بچیوں کو عرب میں زندہ دفن کر دیتے تھے، مگر میرے نبی نے اپنی بیٹی سے اپنا خاندان چلایا۔ یہ درس دیا کہ یہ بیٹیاں نقصان دہ چیز نہیں ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے رب، ماں کو کہا جاتا ربۃ البیت، یہ گھر کو چلاتی ہے، بچوں کو پالتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر پرورش دیکھی جائے گی تو یہی دیکھا جائے گا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی جیسی پرورش کرتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ ایک پرورش یہ اور ایک ہی رب کرتا۔ فرق کیا ہے؟ ماں باپ غرض کے لیے کرتے ہیں، انسان جب کسی کو پالتا ہے تو غرض و غایت مقصد ہوتا ہے، یہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، میرا نام روشن ہوگا۔ پر اللہ پرورش کرتا ہے بے غرض، اسے کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف دے رہا۔ گھر والے صرف اپنے گھر والوں کی پرورش کرتے ہیں، اور خدا پورے سنسار کی پرورش کرتا ہے۔ جنگل میں بھی جسے رزق مل رہا ہے اسے خدا دے رہا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں بھی جو مچھلیوں کو رزق مل رہا ہے وہ خدا دے رہا ہے، یہ اڑنے والے پرندوں کے پیٹ بھر رہا ہے وہ خدا بھر رہا ہے۔ وہ ایک گھر، دو گھر، ایک کنبے، ایک پریوار کو نہیں، ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ انسان جب کسی کی پرورش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا مال کم ہو جاتا ہے، بھئی آپ فیس جمع کریں گے، کھانا لائیں گے، یہ لائیں گے تو تنخواہ کے پیسوں میں سے کمی تو آ جاتی، لیکن پروردگار جب پالتا ہے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کب سے سورج جل رہا ہے آج تک دیکھا کہ کبھی فیوز ہوا ہو، کہ کبھی لائٹ اس کی ڈم ہو گئی ہو؟ یہ چاند کب سے موجود، اللہ نے بنا دیا، کوئی کمی نہیں آتی۔ میرے دوستو اس رب سے مانگو نا جو بے غرض پالے، جب پالے تو اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے، تمہیں بے شمار دولتیں دے، اس کے باوجود کمی نہیں، تمہارے بھائی کو بھی عطا کرے۔ آؤ واپس آؤ اس پروردگار کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانو اتقوا ربکم الذی خلق، جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ آگے فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا۔ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماتا تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک ذات سے، آدم، اور پھر آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو پہلے مرد پھر عورت، یہ تخلیق بھی بتا رہی ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا لیڈیز فرسٹ۔ کیا وہ حضرت آدم کے اولاد میں سے نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جینٹس فرسٹ ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ آج اس
اسٹیج سے ہم عورتوں کی توہین کر رہے ہیں. نہیں, اللہ نے جو سسٹم بنایا اسے تو ماننا ہی پڑے گا نا. برابری ہونی چاہیے ہر چیز میں. جب بات حقوق کی ہو, سب کی جان کی حفاظت, سب کی عزت کی حفاظت, سب کے مال کی حفاظت, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن ہر جگہ برابری نہیں ہو سکتی, ورنہ کیا بات ہے کہ سارے ملک ہر جگہ 50% عورتوں کو داخل کر رہے ہیں. پولیس اور فوج میں ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ آرمی میں کیوں نہیں 50% عورتیں ابھی تک آئیں؟ پولیس میں کیوں نہیں آئیں؟ دنیا والے جانتے ہیں نیچر کیا ہے مرد اور عورت کا. جو طاقت مرد کے پاس ہوتی ہے وہ عورت کے پاس نہیں ہو سکتی. یہ خدا کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو جس نوعیت پر پیدا کر دے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مرد کو کچھ خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا, عورتوں کو کچھ خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا. کچھ باتیں مردوں کے لیے کہیں, کچھ باتیں عورتوں کے لیے کہیں. اب کامیابی اس میں نہیں ہے کہ عورت مرد برابر ہو جائے یا عورت مرد سے آگے ہو جائے. کامیابی یہ ہے کہ مرد اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے, عورت اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے. جو احکام مردوں کے لیے اسے مرد بجا لائیں, یہ کامیابی ہے. کیونکہ سب کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک آدم سے پیدا کیا, پہلے مرد کی شکل میں آدم کو پیدا کیا, پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, پھر آدم سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا. آج کے لوگ حیران ہوں گے نا, ہر چیز کا دعویٰ کر دیتے ہو. خدا کو مانو, وہ خدا جب تک کہ عورت مرد کا ملن نہ ہو اولاد نہیں ہو سکتی. سب جانتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ تمہارے اور ہمارے معاملات ہم ایسا سمجھتے ہیں. وہ خدا قدرت والا ہے. جب اس نے آدم کو پیدا کیا تو اس وقت کوئی عورت نہیں تھی, اور آدم سے پھر آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا اور دونوں کا نکاح ہوا. اللہ کی قدرت دیکھو کہ جب مرد عورت ملتے ہیں تب اولاد ہوتی ہے. ایک سسٹم یہ ہے, یہ بھی خدا ہی کی طرف سے. مرد عورت دونوں ہو تو اولاد, عورت نہ ہو تب بھی انسان کا جنم آدم. اور صرف ایک مرد سے انسان کا جنم حوا, دو نہیں ایک. مرد سے, اور صرف ایک عورت سے مرد کا جنم عیسیٰ. یہ خدا کی قدرت ہے, اس کی قدرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہم نے اس کو پروردگار مان لیا ہے, اس کو اپنا خدا مان لیا ہے, تو اس نے جو قانون بنایا ہو, جو سسٹم بنایا ہو, اسے فالو کرنا ہم سارے انسانوں کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے, اے انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر آدم سے حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور پھر آدم اور حوا سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. دو سے ماشاءاللہ آج یہ جوڑے قابل مبارکباد ہیں. یہ لوگ, ان کے گھر والے, وہ زوجات ان کی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی خوشیاں عطا فرمائے. جب حضرت آدم اور حوا سے اللہ نے پوری دنیا کو بسا دیا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آنگنوں میں بھی پھول اور کلیاں اللہ ہی تعالیٰ کھلائے گا. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پیدائش سے لے کے جب تک ہماری ذمہ داری میں وہ ہوں, ہم ٹریننگ ان کو دیں, ہم انہیں بتائیں کہ سچا مارگ کیا ہے, برا مارگ کیا ہے. ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جب ماں باپ غافل ہوتے ہیں تب آتنک جنم لیتا ہے. اگر ماں باپ ہی صحیح طور سے تربیت کرتے نظر آئے, کوئی آتنکوادی نہیں بنے گا, کوئی دنگا کرنے والا نہیں بنے گا, کوئی انیائے کرنے والا نہیں بن سکتا جب ماں باپ موجود ہو. میرے دوستو, ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو ہمیشہ خدا کا خوف دلائیں. جس طرح سے حضرت بہلول کے زمانے میں, اس واقعے کو میں یہاں بھی دہرانا چاہتا ہوں. حضرت بہلول ایک بہت بڑے صوفی سنت تھے. چند بچے کھیل رہے تھے. حضرت بہلول نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کنارے بیٹھا ہوا اور بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا. تو یہ اس کے پاس گئے, دیکھا بیٹا تو کیوں نہیں کھیل رہا؟ سب بچوں کے پاس کچھ بال یا اخروٹ تھی, اس سے کھیل رہے تھے, اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو حضرت بہلول نے کہا میں تجھ کو خرید کے لا کے دیتا ہوں, تو بھی کھیل. تو کہتا ہے کہ کیا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ بچہ, کیا مجھے کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا؟ حضرت بہلول کہتے ارے بیٹا, تیرے یہ سوچنے کی عمر نہیں ہے, تو ابھی کھیل کود, تو یہ سب کیا سوچ رہا؟
وہ بچہ کہتا ہے اے بہلول مجھے بیوقوف مت بناؤ, مجھے دھوکہ مت دو. کہا کیا بات ہے, کیا دھوکہ اس میں؟ کہا میں روز صبح اپنی ماں کو دیکھتا ہوں جب وہ کھانا پکانے کے لیے چولہا جلاتی ہیں تو آگ جلانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں, پہلے چھوٹی لکڑی پھر بڑی لکڑی. تو مجھے ڈر ہے کہ جہنم جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کی آگ کو جلانے کے لیے پہلے بچوں کو نہ ڈالا جائے. یہ خوف خدا جس بچے میں ہو وہ بچہ اپنے وقت کا ولی اور صوفی سنت بن کر نکلتا ہے. یہ تربیت جس بچے میں ہوتی ہے میرے دوستو, ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی ماحول میں, جو رسول نے فرمایا کہ جو میرا نہیں, جو میرے طریقے پہ نہ چلے وہ میرا نہیں ہے. ہمیں طے کرنا ہوگا کہ صبح سے شام تک, دن سے رات تک ہماری ہر ایکٹیویٹی میں محمد مصطفیٰ کی ایکٹیویٹی نظر آئے, ان کی سیرت نظر آئے, ان کی سنت نظر آئے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے ہم نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پوری ہوئے زمین پر پھیلا دیا. آگے اللہ فرماتا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, یہ نکاح کے موقع پر آیت پڑھی جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي, اب دیکھیے اللہ نے کیا پہلے کہا رب, رب سے ڈرو, اب فرما رہا ہے اللہ سے ڈرو. کیونکہ اب تم پہچان گئے ہو کہ وہ پالنے والا, اس نے ایک بنایا آدم, آدم سے حوا کو بنایا, آدم و حوا سے پوری دنیا کو بنا دیا. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں جو ایسا کر سکے, وہ ایسا کرنے والا یقیناً معبود ہوگا, اللہ ہوگا. اب پہچان گئے تم اپنے رب کو تو اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اے بندو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا سہارا لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو. یہ نکاح کا موقع ہے, لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے, لڑکی والوں نے لڑکے والوں سے سوال کیا, اللہ کا نام بیچ میں لائے. آج یہ جو رشتے ہو رہے ہیں نا, ان میں بڑی دوریاں تھیں, بہت جگہ نا ایک دوسرے سے جدا الگ, تصور نہیں کر سکتے, کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا, پاس بیٹھنے کا حکم نہیں تھا. لیکن صرف خدا کا نام بیچ میں آیا ہے تو ان میں اتنا قرب ہوگا جس سے زیادہ قرب اور کسی کے بیچ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کے نام کی پھر لاج ہمیں رکھنا ہے میرے دوستو, اللہ کا نام لے کر. تو اس سنت طریقے پر جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں میرے دوستو, یہاں پھر یہ بتا دوں کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں نا, وہ بھی خدا کا نام بیچ میں لاتے ہیں. اور جنہیں اللہ نے دولت نہیں دی ہے وہ بھی خدا کا نام لاتے ہیں. خدا کا نام لائے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں پر عمل کر کے بتاؤ. شادیوں کو فضول خرچیوں سے بچاؤ, ناچ گانے کی محفلوں کو نہ سجاؤ. شادیاں بھی ایسے ہی ہونی چاہیے, چاہے وہ گھر میں ہو یا سموہ وواہ ہو, کہ جب لوگ جمع ہو تو محمد مصطفیٰ کا پیغام سنایا جائے, اسلام کی باتیں کی جائیں. یہ فلمی گانوں دھن پہ تھرکتے ہوئے بارات بند کیجئے مسلمانوں. آپ رسول کی سنت ادا کرنے چلے ہو اور شیطان کے طریقے پر. وہ رسول فرماتا میرے طریقے پر آنا نکاح کے پنڈال میں, اور رسول کا ہی کلمہ پڑھنے والے شیطان کے طریقے پر آیا. کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں. اور اس منچ سے ہم یہ بھی سندیش دینا چاہیں گے, بہت سی جگہ پہ آج کل منگنیوں کا رواج بڑھ گیا. منگنی میں اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے انگیجمنٹ میں, یہ شادی ہو جاوے اچھی خاصی. یہ کیا طریقہ ہے دوستو؟ یہ نکاح رسول کی سنت تھی, رسول کے طریقہ تھا, اس کو تو صحابہ سے سیکھو نا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ, جن کے سورگیے ہونے کی بشارت, جنتی ہونے کی بشارت رسول نے زندگی میں دے دی کہ تم جنتی ہو. سوچئے اتنے مقرب صحابی, اتنے قریبی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار آئے رسول کی مجلس میں تو ان کے قمیص پہ کرتے پہ کچھ زرد نشان تھا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا کل نکاح ہوا. اتنی سادگی سے کہ پیغمبر اعظم کو بھی نہیں بتایا گیا. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعظم النکاح برکتن,
کون چاہتا ہے کہ اس کے نکاح کی مجلس میں برکت نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں برکت، لیکن برکت کیسے ہوگی؟ رسول فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ آسانی۔ جتنا تم کم خرچ کرو گے، مناسب خرچ کرو گے، ایسے نکاحوں میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، بتایا میرا نکاح ہوا، تو حضور نے فرمایا اچھا، بارک اللہ لک و علیک۔ اگر ہر نوشہ چاہتا ہے، ہم تو جانتے ہیں نا ہمارے رسول زندہ ہیں، موجود ہیں، ہر دولہے کے لیے اگر یہی تم دعا چاہتے ہو تو میرے دوستو نکاح میں سادگی اختیار کرو۔ سادگی آج یہ عظیم الشان اس لیے کہ یہ خود لوگوں کا جذبہ ہے، اس میں کسی نے کوئی انتظام کر دیا، کسی نے کوئی انتظام کر دیا، اور اپنے سگے بھائیوں کے لیے نہیں کیا، اپنے ان اسلامی بھائیوں کے لیے کیا۔ ان کو ہم اپنے سگے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے، آج پورے عظمت شان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور مجلس سجائی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میرا نکاح ہوا، رسول نے فرمایا بارک اللہ لک و علیک، اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل کرے۔ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری سے کر لینا۔ یہ ہے سنت جسے کہتے ہیں ولیمہ۔ یہ پارٹی دینا، انسان ٹھیک ہے اللہ نے نوازا ہے، آپ دوستوں کی خوشی کے موقع پہ بلائیے، اچھے سے اچھا کھلائیے، لیکن اس کے پہلے اور بعد کی جو الٹی سیدھی رسمیں ہیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے میرے دوستوں۔ وہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کل منگنیوں میں اتنا خرچ کیا جاتا ہے۔ اگر خرچ کرنے کا اتنا ہی جذبہ ہے تو جب انگیجمنٹ ہو تمہارے بیٹے بیٹی کی، اس وقت یہ طے کرو کہ ہم سادگی سے کر لیں گے، جو بھی انگوٹھی پہنا کے ہوتا، جو اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں، لیکن چلیے وہ کر لیا۔ پیسہ خرچ کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی قوم و ملت کی کسی نہ کسی غریب بچی کا نکاح کریں گے، ہم اس کے لیے پیسہ دیں گے۔ جہاں انتظام ہوتا وہاں ہم پیسہ، کیونکہ ہمارے لخت جگر کی شادی ہے تو اس کے ساتھ امت مصطفیٰ میں سے بھی کسی بیٹی کی شادی ہو جائے۔ یہ جذبہ پیدا کرو نا۔ انگیجمنٹ کے نام پر ہال بک ہوتے ہیں، نہ جانے کتنا لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اور غریبوں کے ہاں چولہا نہیں جل رہا۔ حساب ہوگا دوستو، ایک ایک پیسے کا حساب ہو جائے گا۔ اس لیے خود بچوں میں جذبہ ہو، جوانوں میں جذبہ ہو، وہ کہیں اپنے والدین سے کہ ہمیں بڑی سادگی سے کرنا ہے، نہ ہمیں بینڈ باجا چاہیے اپنے نکاح میں، نہ رقص چاہیے، نہ فلمی دھنیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ سننا سنانا ہے تو نعت رسول سناتے ہوئے چلو، پیغام رسول سناتے ہوئے چلو۔ دوستو بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں خدا کے نام کو لا رہے ہیں، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سندیش دیا ہے، ہم اسے اپناتے ہوئے اس کام کو پورا کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو اس چیزوں میں جہاں تم اللہ کے نام کو سہارا بناتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو۔ پچھلے نکاح میں نے بتایا تھا رشتوں کا خیال رکھو، یعنی نیا رشتہ جڑا ہے نا، بیوی آ رہی ہے، بیوی کے گھر والے آپ کو مل رہے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ فرمایا والارحام، پرانے رشتوں کو یاد رکھنا۔ جس گھر سے تم جا رہے ہو نا بارات لے کے، اس گھر میں ماں بھی ہیں، باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہن بھی ہیں، دادا دادی بھی ہیں، خالہ خالو بھی ہیں، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو بھول مت جانا نیا رشتہ پانے کے بعد۔ یہ نہ ہو جائے کہ تم بیوی ہی کی ہر وقت خوشامدی میں ایسا لگو کہ ماں کا حق نہ ادا کر رہے ہو۔ ماں کا جو حق رسول نے کہا وہ ادا کرو، باپ کا جو کہا وہ ادا کرو، بیویوں کا جو حق کہا وہ ادا کرو، بیویوں کی دلجوئی کرو، ان کے حقوق پورے کرو، جو ان کی ضرورتیں اسے پورا کرو۔ میرے دوستو اس طرح زندگی جب گزارو گے تب تمہاری زندگی کامیاب ہوگی۔ اور یاد رکھنا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسروں سے چھپی ہوتی ہیں۔ ماں کے ساتھ تمہارا سلوک، باپ کے ساتھ تمہارا سلوک، بیوی کے ساتھ تمہارا سلوک لوگوں سے، باہر والوں سے چھپا ہوگا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں بیوی دی،
اس نے تمہیں دولت دی، یہ ساری چیزیں دینے کے بعد اس نے ایک سنویدھان دیا، ایک قانون دیا، سندیش دیا۔ ساری چیزیں تو تمہیں مل رہی ہے، تم لے رہے ہو، سندیش کیوں نہیں لے رہے ہو؟ پیغام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ تو ایک کامیاب انسان اگر تمہیں بننا ہے دوستو، تو خدا کی ساری نعمت تم لو، اور اس نعمتوں کو یوز کیسے کرنا ہے، خدا کے سندیش کو دیکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا